بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ عید الاضحیٰ کے مبارک اور مقدس موقع پر اللہ تعالیٰ کی تقدس مآب بارگاہ میں اہل اسلام اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں اور اللہ کی جناب میں تقرب پانے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مقدس اور مبارک عمل دراصل ایک عجیب و غریب واقعے کی یادگار اور اس کی نقل ہے، جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام اگلے اور پچھلے لوگ عاجز اور خاسر ہیں۔ اس واقعے کا تعلق دو مقدس اور محترم شخصیتوں سے ہے، ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شخصیت سے کون ناواقف ہوگا؟ آپ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی محبت میں ایسے مصائب جھیلے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلت کا بلند ترین مقام عطا فرمایا، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ آپ کی تعریف فرمائی، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیمی کا اتباع کریں، اور آپ کو ساری دنیا انسانیت کا امام بنایا گیا۔ آپ ہی ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی اور حج کا اعلان کیا اور حج جیسی مقدس عبادت کی تعلیم دی۔ وہ آپ ہی کی ذات کریمہ ہے جس نے کفر و شرک کے ماحول میں جنم لینے اور آنکھ کھولنے کے باوجود کفر و شرک کی آلودگیوں سے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بچا لیا، بلکہ بہت سے لوگوں کو شرک کی گندگی سے محفوظ رکھا، اور نعرہ توحید بلند کرتے ہوئے پورے ماحول اور معاشرے کو چیلنج کر دیا۔ اور جب اس راہ میں مصائب اور پریشانیاں لاحق ہوئیں تو پورے صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کی خاطر ان کو برداشت کیا۔ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، جلا وطن کیا گیا، ایذائیں اور تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور یہ سب کچھ آپ نے اللہ کے لیے بشوق و رغبت برداشت کیا اور اللہ کی محبت کا ثبوت دیتے رہے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت۔ جب آپ نے اپنے وطن عراق سے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ حضرت سارہ آپ کی زوجہ محترمہ اور حضرت لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے بھی تھے۔ درمیانی منزل مصر میں قیام فرمایا تو وہاں کے بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا پر بدنیتی سے دست درازی کی اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کے ہاتھ شل کر دیے، اور اس طرح 3 مرتبہ ہوا، اور حضرت سارہ کی یہ کرامت دیکھ کر بادشاہ متاثر اور مرعوب ہوا، اور حاجرہ نامی ایک باندی جو دراصل ایک خفتی النسل شہزادی تھی، حضرت سارہ کی خدمت کے لیے بطور ہدیہ پیش کر دی، اور حضرت سارہ نے وہ باندی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ فرما دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا، پھر ملک شام میں جا کر سکونت اختیار فرمائی، مگر ایک طویل مدت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ کی عمر تقریباً 86 برس کی ہو گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا فرمائی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے صالحین میں سے ایک صالح اولاد عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو ایک حلم والے لڑکے کی بشارت دی گئی، چنانچہ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، بس ہم نے ان کو ایک حلیم لڑکے کی بشارت دے دی۔ یہ دعا جب آپ نے فرمائی تو آپ کی عمر ایک روایت کے مطابق 86 یعنی 80 پر 6 برس اور ایک روایت کے مطابق 80 پر 5 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی تو یہ نظر اور منت بھی کی کہ اگر مجھے لڑکا ہوگا تو اس کو اللہ کے لیے قربان کر دوں گا، مگر جب لڑکا پیدا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی نظر یاد نہ رہی اور وہ اس کو تکمیل نہ کر سکے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی اور آپ کے گھر حضرت حاجرہ کے بطن سے ایک حسین اور جمیل بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ یہ لفظ عبرانی زبان کا ہے اور اس کے معنی ہیں سمیع اللہ۔ عبرانی میں اسما یا اشما کے معنی سمیع اور ایل کے معنی اللہ کے ہوتے ہیں۔ چونکہ حضرت اسماعیل اللہ تعالیٰ سے دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے اس لیے آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض مصلحتوں اور حکمتوں کی وجہ سے آپ کو حکم دیا کہ اپنی زوجہ حضرت حاجرہ اور لخت جگر اسماعیل دونوں کو مکے کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آئیں۔ آپ نے اس نازک موقع پر بھی اللہ کی محبت میں اس حکم کی تکمیل کی اور حضرت جبریل امین کی معیت میں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ لے جا کر چھوڑ آئے اور آپ حسب سابق ملک شام میں قیام پذیر رہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کے بے آب و گیاہ میدان میں زندگی بسر کر رہے تھے اور بڑھتے بڑھتے اس قابل ہو گئے کہ ہلکے پھلکے کام کر سکیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام میں ایک خواب نظر آیا۔ وہ یہ کہ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنی نظر کو پورا کرو، دیکھو اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ یہ خواب ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو سوچنے لگے یہ کیا خواب ہے اور یہ کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ یعنی تفکر اور تذبذب کا دن کہا جاتا ہے۔ پھر جب 9 ذی الحجہ کی رات ہوئی تو پھر وہی خواب نظر آیا
جب صبح ہوئی تو آپ نے سمجھ لیا کہ خواب اللہ کی طرف سے ہی ہے، اسی لیے 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ یعنی جاننے اور پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ پھر 10 ذی الحجہ کی رات بھی اسی طرح کا خواب دیکھا اور 10 ذی الحجہ کو ارادہ کیا کہ اس حکم خداوندی کے موافق اپنے لخت جگر نور نظر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے لیے ذبح کر کے قربانی پیش کر دوں۔ اسی لیے 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، خواب میں آپ کو قربانی کا حکم دیا گیا، اور انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ محمد ابن کعب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسولوں پر اللہ کی طرف سے وحی بیداری اور نیند دونوں حالتوں میں آتی تھی، کیونکہ انبیاء کے قلوب سوتے نہیں تھے، اور یہ بات مرفوع حدیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم معاشرہ انبیاء وہ ہیں کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا۔ غرض انبیاء پر خواب میں بھی وحی آتی ہے، اس لیے ان کے خواب حجت شرعیہ ہیں، اور ان پر عمل ان کے لیے ایسا ہی ضروری ہے جیسے حالت بیداری میں آنے والی وحی پر عمل ضروری ہے۔ مگر عام انسانوں کے خواب حجت شرعیہ نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے خواب سچے بھی ہو سکتے ہیں اور جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ حضرات اولیاء اللہ کے خواب بھی شریعت میں حجت کا درجہ نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں جب یہ دیکھا کہ آپ کو اپنے بچے کی قربانی پیش کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس کی تعبیر اولاً آپ نے یہ نکالی کہ اس سے مراد جانوروں کی قربانی پیش کرنا ہے۔ چنانچہ پہلی اور دوسری رات خواب دیکھنے کے بعد آپ نے کچھ اونٹ بھی اللہ کے نام پر قربان کر دیے، مگر جب تیسری رات بھی وہی خواب دیکھا تو سمجھا کہ مراد یہ ہے کہ اپنے محبوب لڑکے کو ذبح کر دوں، کیونکہ صرف جانوروں کی قربانی اس سے مراد ہوتی تو تیسری رات پھر وہی حکم نہ دیا جاتا جو پہلی 2 راتوں میں دیا گیا تھا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔